میرے محترم ناظرین، دیکھیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کرنی چاہیے. ان کی نصرت ان کے دین کے احیاء میں ہے، ان کے فرامین کے احیاء میں ہے. ان کی نصرت اس بات میں نہیں ہے کہ آپ ان کے نام پر جو مرضی آئے کریں، جو دل میں آئے کریں، کچھ ان کی اچھی باتیں کریں، کچھ بری باتیں کریں، اور ایسے مجالس کا اہتمام کریں، ایسے محافل کا اہتمام کریں جہاں پر کچھ مقرر حضرات غلط باتیں کہتے ہیں. اور یہ بانیان کے لیے کی ذمہ داری ہے. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. اگر آپ کو یوم جزا پہ ایمان ہے، روز قیامت پہ اگر آپ کو یقین ہے، تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ آپ تعاون نہ کریں گناہ کے کاموں میں. اگر کوئی شخص وہ اہل نہیں ہے کہ ممبر پہ آ کر بات کرے، ممبر پر کس کی اہلیت ہے آ کے بات کرے؟ ممبر پہ صرف اور صرف میرے محترم ناظرین کلام اہل بیت علیہم السلام، صرف اور صرف کلام اہل بیت علیہم السلام. صحیح باتیں، غلط باتیں ممبر سے بتانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے. یہ شیطان کی عبادت ہے. ممبر سے غلط بات، آپ تو ممبر بھی نہیں کہتے نا، اسٹیج کا نام دیا تم لوگوں نے. اسٹیج چلے، جو دینی اسٹیج ہے کوئی بات نہیں، جو اسٹیج ہے، جو مائکروفون ہے، وہاں سے آپ غلط بات لوگوں کو سنائیں، یہ اس سے اللہ راضی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آپ پہ اتر آتی ہے. اگر آپ عمدن یہ کام کرتے ہیں، اگر غلطی سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن ابھی تو پتہ چل گیا. تو میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاصول من الکافی، اصول کافی کلینی صاحب کی، خدا رحمت کرے ان کو، پہلی جلد. دیکھیں ہم کون ہیں بھائی؟ ہم تو آل محمد علیہ السلام کے خاکپا ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں. شیعہ کون ہے؟ شیعہ جو اتباع کرتا ہے اہل بیت علیہم السلام سے. شیعہ کون ہے؟ جو اتباع کرتا ہے آل محمد علیہ السلام، جو آل محمد علیہ السلام کو، باتوں کو، ان کی فرامین کو اپنے لیے حجت سمجھتا ہے. آپ لوگ وہی ہو؟ اور مجھے بتاؤ، پاکستان کے، پنجاب کے، سندھ کے شیعوں، بانیان مجالس، تم بتاؤ، تم اپنے آپ آل محمد علیہ السلام کے فرامین کو اپنے لیے واجب الاتباع سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہوں گے نا. اگر نہیں سمجھتے تو تم پہ لعنت ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان آپ کے لیے وہ ضروری نہیں ہے آپ اس کی اطاعت کریں، تو آپ میں اور ابلیس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ابلیس آپ سے بہتر ہے. لیکن میرا کلام ان لوگوں سے ہے جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں آل محمد علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے. تو دیکھو یہ میرے بھائیو، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 1. اس میں کچھ احادیث آپ کو پیش کرتا ہوں. فرمایا ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ جو علم بات ہو رہی ہے کہ طلب علم ہر مسلمان پہ واجب ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے بھائی؟ کس چیز کو وہ علم کہہ رہے ہیں بھائی؟ تو وہاں پہ کوئی یونیورسٹی تھی میتھمیٹکس کی، وہاں پہ کوئی کالج تھا انجینئرنگ کی، وہاں پہ کوئی ادب کا، لٹریچر کا، تاریخ کا کوئی انسٹیٹیوٹ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. علم سے مراد حدیث ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی طلب الحدیث، حدیث سیکھنا، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سیکھنا، یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے. ہر مسلمان پہ واجب ہے. الا ان اللہ یحب بغاة العلم، اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے ان لوگوں پر جو آل محمد علیہ السلام کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور دین یہی ہے میرے بھائیو، آل محمد علیہ السلام کے کلام، ان کے فرامین علماء نے بھی ڈبو دیا، ذاکرین نے بھی ڈبو دیا. سب کچھ بولا جاتا آپ کے ممبروں سے سوائے کلام آل محمد علیہ السلام. اور بھائی تم بانی بنو، اس بات کے بانی بنو کہ کوئی شخص آئے ممبر پہ بیٹھے، آپ کو ایک مجلس میں 50 حدیث سنائے، 50 حدیث سنائے، 20 حدیث سنائے، 30، اپنے خیالات کا، اپنے لفاظی، اس سے کیا فائدہ تمہیں؟ وہ بڑا ہی خطابت کر رہا ہے جی، لفاظی کر رہا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ تمہیں مزہ آتا ہے؟ اور بھائی تم کوئی فلم دیکھو، اس میں بھی تجھے زیادہ مزہ آئے گا. مزے، اگر انٹرٹینمنٹ تمہارا مراد ہے تو یہ مجلس اس کی جگہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کا فرش عزا اس کی جگہ نہیں ہے. ممبر اس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی کہ تمہیں مزہ آ جائے تو ہاتھ دینا شروع کر دو. یہ ممبر اس لیے ہے کہ ممبر ہے احادیث کے لیے،
ممبر ہے فرامین معصومین علیہ السلام شیعوں تک پہنچانے کے لیے، اور یہ فرامین ہو سکتے ہیں کہ اصول دین کا متعلق ہو یا فروع دین کا متعلق ہو. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اصول کے متعلق ہو یا فروع کے متعلق ہو، اخلاق کے متعلق ہو، تاریخ کے متعلق ہو، تفسیر کے متعلق ہو، لیکن آپ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لوگوں تک پہنچا دیں. ہمارے آقا ہمارے سرور حضرت امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس اعلموا، اے لوگو یقین کرو، یقین ہے نا، او بھائی اعلموا جان جاؤ، یقین کرو، پہچان جاؤ، ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. دین کا کمال، دین انسان کا دین کب کامل ہوتا ہے؟ کہ انسان حدیث سیکھ لے اور حدیث پہ عمل کرے، حدیث سیکھ لے اور حدیث پہ عمل کرے، کلام معصومین علیہ السلام سیکھ لے اور اس پہ عمل کرے. اوکے، الا وان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. علم کا حاصل کرنا کس چیز؟ احادیث آل محمد علیہ السلام کو سیکھنا مال سیکھنے سے زیادہ واجب ہے، مال جمع کرنے سے زیادہ واجب ہے، یہ مال جمع کرنے سے زیادہ ضروری ہے. ان المال مال مقسوم مضمون لکم، اللہ تعالیٰ نے مال آپ کی قسمت میں لکھی ہے اور ضمانت بھی دی ہے کہ میں روزی دے دوں گا. قد قسمہ عادل بینکم، جس رب نے قسمت میں رزق لکھا ہے اور جس نے روزی پہنچانے کا ذمہ داری سنبھال لی، وہ عادل ہے، وہ انصاف والا ہے، عدل والا. وضمنہ وسیفیہ لکم، اس نے ضمانت بھی دی، گارنٹی دی اور وعدہ پورا کرے گا، رزق آپ کا آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ والعلم مخزون عند اہل، علم خزانے میں، احادیث خزانے میں. علم کہاں پر ہے؟ احادیث کہاں پر؟ خزانوں میں، خزانوں والوں کے پاس چلے جاؤ. وقد امرتم بطلبه من اہلہ فاطلبوہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ جاؤ احادیث کو علم کے خزانے والوں سے لے لو. یہ علم کے خزانے والے کون ہیں؟ احادیث کے خزانے والے یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اور ان کے بعد کون ہے؟ محدثین عظام ہیں، وہ علماء جو آپ کے لیے حدیث نقل کرتے ہیں، آپ کو حدیث سکھاتے ہیں، وہ لوگ ہیں. ان سے احادیث اہل بیت علیہ السلام سیکھو. حدیث اہل بیت علیہ السلام ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ میں نے 2 حدیث پڑھے، اپنے دل کے حالت میں دیکھو تمہارے دل میں کتنا نور آ گیا ہے. اور بھائی تمہیں نظر آتا ہے نور؟ نظر نہیں آتا بھائی. ایک باطنی آنکھ ہوتی ہے بھائی، ایک ظاہری آنکھ ہوتی ہے. ایک باطنی آنکھ ہے، ایک ظاہری آنکھ ہے. اور بھائی جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تمہیں نور کا احساس نہیں ہوتا؟ اور بھائی تم جب امام حسین علیہ السلام کے پہ روتے ہو تمہیں نور کا احساس نہیں ہوتا؟ اور بھائی تمہیں احساس نہیں ہوتا؟ اندھے ہو کیا ہو چیز ہو؟ تم شیعہ ہو؟ ہاں، تم جب نماز پڑھتے ہو تمہیں نور کا احساس نہیں ہوتا؟ تم نماز سے ہی نہیں پڑھتے ہو گے نا. تم کبھی تم اللہ کا ذکر کرو، اس میں بڑا نور ہے. قرآن پہ پڑھا کرو، بڑا نور ہے. ابھی جو میں نے پڑھا ہے اپنے دل کے حال دیکھو اپنا، دیکھو تمہارے دل میں نور ہوتا ہے یا ہوتا رہا ہے نہیں. یہ کلام اہل بیت علیہ السلام یہ آپ کے ایمان کی گارنٹی کرتا ہے. یہ دل کو ایسا منور بنا لیتا ہے، یہ باطن کو ایسا نورانی کر دیتا ہے کہ انسان سے تمام شکوک، تمام شبہات، تمام شیاطین اور ابالیس کا اثر و رسوخ ختم ہو جاتا ہے. تو بانیان مجلس کے لیے کیا عرض ہے؟ بانیان مجلس یہ سلسلہ جو آپ کے مجالس کا نا، یہ سلسلہ ہی خطا ہے، سلسلہ درست نہیں. اس طرح جس انداز سے تم کرتے ہو، تم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کا احیاء کا بانی بنو. ٹھیک ہے نا؟